السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ البقرہ آیت 187۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ اس خطبے میں بھی جاری رہے گا، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی چند خطبات تر محیط ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فارسی کلام سے آپ کی نظم کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جو سراسر دعائیہ کلام ہے۔ اے میرے قادر زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے میرے رحیم اور مہربان ہادی آقا، اے میرے مولا، تو دلوں پر نظر رکھتا ہے، اور اے وہ کہ تیرے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر تو دیکھتا ہے کہ میں فسق و شرارت سے بھرپور ہوں، اور اگر تو دیکھتا ہے کہ میں ایک بدطینت آدمی ہوں، تو مجھ بدکار کو پارا پارا کر کے ہلاک کر دے، اور میرے مخالف گروہ کو میری اس حالت سے خوش کر دے۔ ان کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد اپنے فضل سے پوری کر دے۔ میرے دل و دیوار پر اپنے غضب کی آگ برسا، تو آپ میرا دشمن ہو کر میرے کاروبار کو تباہ کر دے۔ لیکن میرے مولا، اگر تو نے مجھے اپنے مندوں میں پایا ہے اور اپنے آستانے کو میری توجہ کا قبلہ پایا ہے، اور میرے دل میں اس محبت کو دیکھا ہے جسے تو نے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے، تو پھر میرے آقا میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیری محبت کا نتیجہ ہے، اور کسی کا در و راز محبت جو میرے ساتھ ہے ظاہر فرما۔ یہ بھی بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کلام گہرے عارفانہ ہوتے ہیں۔
یہ نہیں کہتے میری ساری محبت کا راز لوگوں کو بتا دے، کسی قدر وہ راز محبت جو میرے ساتھ ہے ظاہر فرما۔ میرے مولا تو ہر شخص، ہر تلاش کرنے والے کی طرف چل کر آتا ہے، اور تو ہر سوز محبت میں جلنے والے کی سوزش قلب سے آگاہ ہے۔ میں تجھے اس تعلق کا واسطہ دیتا ہوں جو مجھے تجھ سے ہے، ہاں اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جس کا پودا میں نے اپنے دل میں لگا رکھا ہے۔ تو آپ مجھ کو ان الزامات سے جو اندھی دنیا لگا رہی ہے بری ٹھہرانے کے لیے باہر نکل۔ تو ہی تو میری پناہ اور میرا ملوہ اور ماوا اور ملجا ہے۔ وہ آگ جو تو نے میرے دل میں روشن کی ہے اور جس نے غیر اللہ کی محبت کو جلا ڈالا ہے، اس آگ سے میرے چہرے کو منور کر دے اور میری اس تاریک و تار رات کو روز روشن سے بدل دے۔ اس اندھی دنیا کی آنکھوں کو روشن کر دے۔ اے شدید البطش، تو اپنی قوت و قدرت کو ظاہر فرما اور آسمان سے اپنے نور کے نشان دکھا، اپنے باغ سے ایک پھول کھلا دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا فسق و فساد سے بھری ہوئی ہے اور غفلت کا اس قدر دورہ ہے کہ غافل انسان موت کو بھول چکے ہیں، حقیقت سے بالکل غافل اور بیگانہ ہیں، بچوں کی سی حالت ہو چکی ہے اور فسانوں پر مائل ہیں۔ دلوں سے دولت حقیقی کی محبت ٹھنڈی ہو گئی ہے اور دلوں کو کوچہ راز سے پھیر دیا ہے۔ حالت ایسی ہو چکی ہے کہ طوفان عمدہ آ رہا ہے اور رات اندھیری ہے۔ بس اس حالت کو دور کر کے اپنی رحمت و کرم سے آفتاب کو روشن کر دے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند عربی دعائیہ اشعار کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے۔ اے ہمارے رب، اپنے فضل سے ہماری تائید کر اور اس شخص سے انتقام لے جو حق کو خاص و خاشاک کی طرح دھتکارتا ہے۔ اے میرے رب، میری قوم جہالت کے اندھیرے میں چلی گئی ہے، سو تو رحم کر اور انہیں روشنی کے گھر میں اتار۔ اے ہمارے خدا، ہمارے درمیان باعزت فیصلہ فرما۔ اے وہ ذات جو میرے دل اور میرے ظاہر کی اندرونی حقیقت کو دیکھ رہی ہے۔ اے وہ ذات کہ جس کے دروازے میں سائلوں کے لیے کھلے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میری دعا رد نہ فرما۔ پھر آئینہ کمالات اسلام میں یہ دعا ہے، اے میرے رب، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے۔ شدید منکرین اور دشمنان دین حق کی تباہی کی دعا۔ یا رب، فسمع دعائی و مزق اعداءک و اعدائی وانجز وعدک وانصر عبدک وارنا ایامک وشہر لنا حسامک ولا تذر من الکافرین شریرا۔ یعنی اے میرے رب، میری دعا کو سن اور اپنے اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنا وعدہ پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما اور ہمیں وعدوں کے دن دکھا، اور اپنی تلوار ہمارے لیے سونت لے اور شریر کافروں میں سے کوئی باقی نہ چھوڑ۔ ایک مخالف مولوی کی اظہار ثانیوں پر درد بھری دعا۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے آقا، میں نے اس شخص کی تمام سخت باتوں اور لعنتوں اور گالیوں کا جواب تیرے پر چھوڑا۔ اگر تیری یہی مرضی ہے تو جو کچھ تیری مرضی ہے وہ میری ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے کہ تو راضی ہو۔ میرا دل تجھ سے پوشیدہ نہیں، تیری نگاہیں میری تہہ تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر مجھ میں کچھ فرق ہے تو نکال ڈال، اور اگر تیری نگاہ میں مجھ میں کچھ بدی ہے تو میں تیرے ہی منہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پیارے ہادی، اگر میں نے ہلاکت کی راہ اختیار کی ہے تو مجھے اس سے بچا اور وہ کام کرا کہ جس میں تیری رضامندی ہو۔
میری روح بول رہی ہے کہ تو میرے لیے ہے اور ہوگا۔ جب سے کہ تو نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب سے کہ تو نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من اراد احانتک، اور جب سے کہ تو نے دلجوئی اور نوازش کی راہ سے مجھے کہا کہ انت منی بمنزلت لا یعلمها الخلق، تو اسی دم سے میرے قالب میں جان آ گئی۔ تیری دل آرام باتیں میرے زخموں کی مرہم ہیں، تیرے محبت آمیز کلمات میرے غم رسیدہ دل کے مفرے ہیں۔ میں غموں میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے مجھے بشارتیں دیں۔ میں مصیبت زدہ تھا، تو نے مجھے پوچھا پیارے میرے لیے خوشی کافی ہے کہ تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ تیرے حملے دشمنوں کی صف توڑیں گے اور تیرے تمام پاک وعدے پورے ہوں گے۔ تو اپنے بندوں کا آمرزگار ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک فارسی منظوم کلام کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بزرگ و پاک ہے جس نے سورج، چاند اور افلاک کو پیدا کیا، ہر راستہ اور کوچہ اشرار سے بھر گیا ہے۔ اے خدا، اپنے دین کو پھر زندہ کر، اپنے دین کی شوقت کو ظاہر کر، پھر رحم سے ہم پر نظر کر، پھر دین احمد کو زندہ فرما دے، کفر کی مکھی کو دنیا سے دور فرما، کفر و کافر کو دنیا سے اٹھا، کتے اور مردار کو دور کر کے راحت عطا کر۔ جو کفر کی مکھی کو دنیا سے دور فرما سے مراد یہ مکھی کو عادت ہے کہ پھر اڑ اڑ کر بار بار بیٹھتی ہے اور ہر وقت خیال کو تبدیل کرتی ہے، تو یہ منشا ہے کفر کی مکھی کو دنیا سے دور کر۔ اے خدا قادر و منان، میری جان کو دین کے اس غم سے نجات دے۔ تو بخشنے والا سب سے بڑا اور بزرگی میں سب سے بڑھ کر ہے، تیری بخشش کی کوئی انتہا نہیں۔ دونوں جہان میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی ایک واحد لا شریک خدا ہے۔ تو بزرگ ہے اور تیری شان عظیم ہے، تو اکیلا ہے، تو پاک ہے، تو لا شریک ازلی و ابدی خدا ہے، تو لا شریک ازلی و ابدی خدا ہے۔ اے خدا، ترقی دین کے لیے میری ہمت کو بڑھا، اس کے لیے میری کمر کو مضبوط کر اور میری رہنمائی فرما۔ میرے دل میں اس قدر درد دین کے لیے پیدا کر دے کہ بڑے بڑے دکھی دل بھی اس پر رشک کریں، اور پاک لوگوں کے کوچے کی خاک میرا سر ہو۔ میری آنکھوں میں صداقت کی روشنی بخش، میرے تمام کاموں کو ایسے طور پر سر انجام دے کہ ان میں حسن پیدا ہو۔ اپنے نفسانی وجود سے مجھے اس طرح پر نکال دے کہ شیطان کا تصرف اس پر نہ رہے۔ میرے اندر سے خود پرستی کی بنیاد کو گرا دے، مجھے اپنے نفس سے گم کر اور اپنی ہستی میں زندگی بخش۔ میرے اندر ایک ایسی کشش پیدا کر دے کہ وہ تیری محبت کی بو کا نشان پا لے، اور پھر اس کے بغیر ایک دم بھی مجھے آرام نہ ملے۔ میرے دل کو کبر اور غرور سے پاک کر اور میرے سینے کو اپنے نور سے منور کر دے۔ اپنے عشق میں مجھے ایسا اسیر کر کہ اس کے سوا میری کوئی شاخ و جڑ نہ ہو۔ میری جان میں مجنوں کا شور پیدا کر دے اور اپنا ہی مجذوب اور مست بنا لے۔ میری ایسی حالت ہو جائے کہ تیرے بغیر ایک دم بھی ہوش نہ ہو، اور تیرے بغیر میری زبان سے نہ کچھ نکلے اور نہ میرے کان کچھ سنے۔ میری حالت ایسی ہو جائے کہ تیرے سوا میں کسی کو کچھ نہ سمجھوں، اور اس کی قیمت میرے نزدیک ایک کوڑی بھی نہ ہو۔ ہاں، مجھے ایسا بنا دے کہ دنیا سے میرا کوئی کام نہ رہے، دنیا کیا زمانے سے بھی مجھے کوئی کام نہ رہے۔ میں تیری محبت کی چاہ میں ایسا اسیر ہو جاؤں کہ پھر اس سے بھی کبھی باہر نہ نکل سکوں، سیم و زر یعنی سونا چاندی میری نظر میں حقیر کر دے، میرا سب سے عظیم تر مقصد فخر کر دے۔ مجھ کو وہ عقل عطا فرما جو حق ہو،
اور تیرے راستے میں بصر و چشمہ ہوں۔ میری جان میں اپنے عشق کی نمک ریزی فرما، اور اس محبت میں مجھے مست مجذوب کر دے۔ میری خواہشوں کا منتہا تیری مدح و ثنا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری جو بھی خواہش ہے وہ تیری رضا ہی کے لیے ہے۔ جب سے میرا دل تجھ سے اور تیری محبت میں محو ہو گیا ہے، دنیا اور اس کے ہر قسم کے کاروبار کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک اردو فارسی دعا کا ترجمہ ہے۔ اے میرے اللہ، میرے گناہ بخش، اپنی درگاہ کی طرف میری رہنمائی فرما۔ میرے دل و جان کو روشنی عطا کر اور مجھے اپنے مخفی گناہوں سے پاک کر دے۔ میرے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک فرما اور اپنی نگاہ کرم کے ساتھ سب عقدے کھول دے۔ دونوں جہان میں تو ہی مجھے پیارا ہے، اور میں تجھ سے صرف تجھی کو مانگتا ہوں۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں، یا کینہ ہے، یا بغض، یا دنیا کی حرص و ہوا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، ملفوظات میں ہے، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں وہ دور کر دے، اور اپنی رضامندی کی راہ اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔ پھر ایک دعا ہے آئینہ کمالات اسلام میں، ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے۔ پھر یہ دعا ہے، اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال دے۔ پھر یہ دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وادفع بلایانا وکروبنا ونج من کل ہم قلوبنا وکفر خطوبنا وکن معنا حیثما کنا یا محبوبنا واستر عوراتنا وآمر روعاتنا انا توکلنا علیک وفوضنا الامر الیک انت مولانا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری آزمائشیں اور تکالیف دور کر دے، اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے غم سے نجات دے دے، اور ہمارے کاموں کی کفالت فرما۔ اور اے ہمارے محبوب، ہم جہاں بھی ہوں ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارے ننگوں کو ڈھانپ رکھ، اور ہمارے خطرات کو امن میں تبدیل کر دے۔ ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں تو ہی ہمارا آقا ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے رب العالمین، میری دعا قبول فرما۔ پھر ازالہ وہام میں یہ دعا ہے، اے خداوند قادر مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے، اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، تب وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کی حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر آئینہ کمالات اسلام میں یہ دعا درج ہے، اے قادر خدا، اے اپنے بندوں کے رہنما،
جیسا تو نے اس زمانے کو صنائع جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے، ایسا ہی قرآن کریم کے حقائق معارف ان غافل قوموں پر ظاہر کر، حقائق و معارف ان غافل قوموں پر ظاہر کر، اور اب اس زمانے کو اپنی طرف اور اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے۔ کفر اور شرک بہت بڑھ گیا اور اسلام کم ہو گیا۔ اب اے کریم، مشرق اور مغرب میں توحید کی ایک ہوا چلا اور آسمان پر جذب کا ایک نشان ظاہر کر۔ اے رحیم، تیرے رحم کے ہم سخت محتاج ہیں، اے ہادی، تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے۔ مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہو، کیا نیک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کا نقارہ بجے۔ توکلنا علیک ولا حول ولا قوت الا بک وانت العلی العظیم۔ پھر فرماتے ہیں، اکثر دلوں پر حب دنیا کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، خدا اکثر دلوں پر حب دنیا کا گرد بیٹھا ہوا ہے، خدا اس گرد کو اٹھاوے، خدا اس ظلمت کو دور کر دے۔ دنیا بہت ہی بے وفا اور انسان بہت ہی بے بنیاد ہے، مگر غفلت کی سخت تاریکیوں نے اکثر لوگوں کو اکثریت کے سمجھنے سے محروم کر رکھا ہے۔ خداوند کریم سے یہی تمنا ہے کہ اپنے عاجز بندوں کی کامل طور پر دستگیری کرے، اور جیسے انہوں نے اپنے گزشتہ زمانے میں طرح طرح کے زخم اٹھائے ہیں، ویسا ہی ان کو مرحم عطا فرمائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے جنہوں نے نور کو تاریکی اور تاریکی کو نور سمجھ لیا ہے، اور جن کی شوخی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور نیز ان لوگوں کو بھی نادم اور منفعل کرے جنہوں نے حضرت احدیت کی توجہ کو جو عین اپنے وقت پر ہوئی غنیمت نہیں سمجھا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کی طرح شک میں پڑے۔ سو اگر اس عاجز کی فریادیں رب العرش تک پہنچ گئی ہیں تو وہ زمانہ کچھ دور نہیں جو نور محمدی اس زمانے کے اندھوں پر ظاہر ہو، اور الہی جو نور محمدی اس زمانے کے اندھوں پر ظاہر ہو، اور الہی طاقتیں اپنے عجائبات دکھلاویں۔ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ بہت سی روحیں ایسی پیدا کرے کہ ان نشانوں سے فائدہ اٹھاویں اور سختی کی راہ اختیار کریں اور بغض اور کینے کو چھوڑ دیں۔ اے میرے قادر خدا، میری عاجزانہ دعائیں سن لے اور اس قوم کے کان اور دل کھول دے، اور ہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جاوے اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جاوے، اور زمین کے راست باز اور مواحد بندوں سے ایسی بھر جائے جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اور تیرے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے۔ اے میرے قادر خدا، مجھے یہ تبدیلی دنیا میں دکھا اور میری دعائیں قبول کر، اور جو ہر یک طاقت و قوت تجھ کو ہے، اور ہر یک طاقت و قوت تجھ کو ہے، اے قادر خدا تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین۔ دعا استخارہ۔ یا الہی، میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں، کیونکہ تجھی کو سب قدرت ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تجھے ہی سب علم ہے، مجھے کوئی علم نہیں، اور تو ہی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے بے لحاظ دین اور دنیا کے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، اور اس میں برکت کر دے، اور اس میں برکت رکھ دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین اور دنیا میں شر ہے، تو مجھ کو اس سے باز رکھ۔ ایک پاک نفس اور مخلص دوست
نذیر حسین سخا دہلوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عریضہ لکھا جسے خود پیش نہیں کر سکتے تھے اپنے عجز کی وجہ سے، اور ایک دوسرے صحابی کو دیا کہ وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وہ یہ تھا: حضور کے پابوس کا از حد شوق تھا، الحمدللہ کہ شرف زیارت حاصل ہوا۔ حاجت ہے تو صرف یہ ہے کہ کچھ ہدایت فرمائی جائے تاکہ حضوری حاصل ہو اور خدا کی طرف دل لگے۔ اگر اسی پر جواب سے سرفرازی ہو تو یہ دستاویز عزت ہمیشہ حرز جان رہے گی، زیادہ حد ادب۔ جواب: حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور نماز کے لیے بہت سے لوگ لکھتے رہتے ہیں اب بھی، اور بہت سی مائیں اپنے بچوں کے لیے التجا کرتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ حضور نماز عطا فرمائے، نماز میں حضوری عطا کرے۔ تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں لکھتے ہیں: طریق یہی ہے کہ نماز میں اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور سرسری اور بے خیال نماز پر خوش نہ ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو توجہ سے نماز ادا کریں، اور اگر توجہ پیدا نہ ہو تو 5 وقت ہر یک نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں بعد ہر ایک رکعت کے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر یہ دعا کریں کہ اے خدائے قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کے زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رقت اور حضور نماز حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کر اور میرے دل کو نرم کر دے، اور میرے دل کو اپنی عظمت اور اپنے خوف اور اپنی محبت بٹھا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میری سختی دل دور ہو، حضور نماز میسر آوے۔ اور یہ دعا صرف قیام پر موقوف نہیں بلکہ رکوع میں اور سجود میں اور تحیات کے بعد بھی یہی دعا کریں اور اپنی زبان میں کریں، اور اس دعا کے کرنے میں ماندہ نہ ہوں اور تھک نہ جائیں، بلکہ پورے صبر اور پوری استقامت سے اس دعا کو 5 وقت کی نمازوں میں اور نیز تہجد کی نماز میں کرتے رہیں، اور بہت بہت خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، کیونکہ گناہ کے باعث دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کریں گے تو ایک وقت یہ مراد حاصل ہو جائے گی، مگر چاہیے کہ اپنی موت یاد رکھیں، آئندہ زندگی کے دن تھوڑے سمجھیں اور موت قریب سمجھیں۔ یہی طریق حضور نماز حاصل کرنے کا ہے۔ اپنی دعاؤں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں: خدا نے مجھے یہ ملفوظات ہے: خدا نے مجھے دعاؤں میں وہ جوش دیا ہے جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ پھر ملفوظات میں ہی ہے: میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر ملفوظات ہی سے یہ عبارت ہے: میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں اور سب سے مقدم یہی دعا ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہموم اور غموم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مجموعی حیث سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے۔ ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ پھر ملفوظات ہی سے یہ عبارت لی گئی ہے: ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا جماعت کو محفوظ رکھے اور دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول تھے اور خدا کی ہستی پر لوگوں کو ایمان پیدا ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں: سب سے اول اور ضروری دعا یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا حل اور جزو یہی ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جائے
اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظم میں معطر ہو جائے تو پھر یہ دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی ہی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہ دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہرایا جائے۔ پھر ملفوظات ہی میں یہ دعا درج ہے۔ سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسانی دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلاوے۔ ہر مہینہ اپنے اندر خیر اور شر کے لوازم رکھتا ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی چاند ہم پر چڑھے وہ خیر و برکت کا چاند ہو، اور جو بھی چاند ہم سے رخصت ہو وہ خیر و برکت کا پیغام دے کر رخصت ہو۔ یہی دعا کرو کہ جو امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے وہی ہو جائے۔ دعا جامع ہونی چاہیے۔ پھر ملفوظات میں یہ عبارت ہے، میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے، یعنی انسان دعا میں دشمنوں کو بھی باہر رکھے۔ جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہوگا، اور دعا میں جس قدر بخل کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی قرب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بس دشمنوں کو بھی ہدایت کی دعا دینی چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اسوہ تھا۔ آپ عرض کیا کرتے تھے، رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم تمام دنیا میں شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، ہماری تو حضوری کی قوم ہے، اور جس قوم نے ہم پر ظلم کیا ہے وہ بھی حقیقت میں حضور کی قوم ہی ہے، مگر علم نہیں ہے۔ اس لیے ان کو یہ دعا دیا کریں، رب عہد قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اللہم عہد قوم فإنہم لا یعلمون۔ پھر مختصر عبارت ہے، دین و دنیا کے لیے نماز میں بہت دعا کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں بخل سے آپ نے بہت روکا اور فرمایا ہے کہ ڈرتے رہو، دعاؤں میں بخل سے کام نہیں لینا۔ جو لوگ دوسروں کے غم میں مبتلا ہو کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ خود ان کے غم اٹھا لیتا ہے اور خود ان کا والی و وارث ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نسخہ آزما کے دیکھیں، بہت ہی مفید اور کارگر نسخہ ہے۔ پھر ملفوظات میں یہ عبارت ہے، خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اور پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ پھر یہ عبارت ہے ملفوظات میں، جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے، اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ بس آج کل جو قومیں کثرت کے ساتھ احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہی دعا کریں کہ ان کی خشک لکڑیاں بھی ہری بھری ہو جائیں اور خدا ہمیں مردوں کو زندہ کرنے کے موزے دکھائے۔ پھر فرماتے ہیں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو
اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کر دو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کیا کرتا۔ پھر فرماتے ہیں اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں۔ پھر روزمرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں یہ ہیں۔ میں چند دعائیں ہر روز مانگتا ہوں۔ اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ دوم پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ عین نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔ سوم پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ سب دین کے خدام بنیں۔ چہارم پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام۔ پنجم اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلے میں سے وابستہ ہیں، خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ بس اس مختصر خطبے کے بعد جو دعاؤں سے متعلق ہی ہے، اب میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ خیر و عافیت سے جس طرح خدا نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے، خیر و عافیت ہی سے واپس جائیں۔ آپ لوگوں کے واپس جانے پر آپ کو اپنے گھروں کی کوئی بری خبر نہ ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ کے پیچھے آپ کا خلیفہ رہے اور ہر قسم کے ایسے کئی منظر سے آپ کو بچائے جو دل کو تکلیف دینے والا ہو۔ حادثات وغیرہ کے مناظر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دین و دنیا کی حسنات سے آپ کو نوازے۔ بہت اللہ نے اس جلسے پر کامیابی عطا کی ہے اور ابھی اگلے جلسے کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ 4 کروڑ سے زائد محض خدا کے فضل سے عطا ہوئے ہیں، ہم گھر سے تو کچھ نہیں لائے تھے۔ آئندہ 8 کروڑ سے زائد کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح اس جلسے پہ فضل فرمایا اس جلسے پر خود ہی فضل فرمائے اور حیرت انگیز معجزے ظاہر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم